دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ میں ڈبی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ڈھکن کھولا۔ اندر سیاہ مخمل پہ ایک چھوٹی سی فلیش ڈرائیو رکھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ فلیش ڈرائیو اٹھا کر کھولی۔ ڈرائیو کا سلور USB پلگ چمک رہا تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کر دیا اور اچنبے سے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ انگلی کے 2 پونوں برابر ننھی سی ڈرائیو کا کور سیاہ تھا، وہاں کچھ لکھا نہیں تھا۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ تصاویر، ڈاکیومنٹس، کتابیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی میموری کتنی ہے کیونکہ اس کے اوپر لکھا نہیں تھا، مگر یہ تو واضح تھا کہ اس میں دنیا جہاں کی چیزیں سما سکتی تھی۔ اندر جو بھی تھا وہ تبھی کھلتا جب اس وہ اسے اپنے کمپیوٹر سے جوڑتی اور کمپیوٹر کو ڈی جے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ اپنے پاس نہیں رکھ سکی تھی۔ اب اس میں جو بھی تھا وہ اسے گھر پہنچ کر ہی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے فلیش ڈرائیو واپس ڈبیا میں ڈالی اور احتیاط سے پرس کے اندرونی خانے میں رکھ کر، جسے کوئی بہت قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے نا، بالکل ویسے۔ حیا نے سر پشت سے چکا دیا اور جلتی آنکھیں موند لیں۔ صبح کے واقعات اور اس ہنگامہ خیز فیصلے اور تیاری نے اسے تھکا دیا تھا۔ بخار، سر درد اور تکان، اس سب کی وجہ سے اس کو کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہو رہی تھی۔ جو آج جہاں سے ملنے کے بعد اس کو تکلیف ہوئی تھی نا، وہ ان سے کہیں چھوٹی تھی۔ وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر تمام واقعات امڑ امڑ کر آنکھوں کے سامنے چلتے نظر آ رہے تھے۔ بے اعتباری کا دکھ زیادہ بڑا تھا یا خود کو جہاں کے لیے بلیک میلنگ کا ہتھیار بنائے جانے کا خوف؟ وہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ البتہ ایک بات طے تھی، اگر ان پچھلے ماہ میں اس نے کچھ فیصلے صحیح کیے تھے تو پاکستان واپس جانے کا فیصلہ ان میں سے ایک تھا۔ اپنے گھر، باپ اور بھائی کے تحفظ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اسے ترکی اب اتنا ہی پسند تھا، مگر ترکی کے کچھ لوگوں سے اب اسے خوف آنے لگا تھا۔ بس بہت ہو گیا ایڈونچر، اس نے ہار مان لی تھی۔ وہ جہاں کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی چلی گئی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہی صحیح تھا۔ اس کو سنبھلنے اور سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ جہاں کے لیے بھی شاید یہ درست تھا۔ کم از کم پاشا اسے حیا کی وجہ سے بلیک میل نہیں کر سکے گا۔ جہاں سکندر سے شدید ناراضگی کے باوجود لاشعوری طور پر اس نے اس کا اچھا ہی سوچا تھا۔ فجر کے قریب وہ اسلام آباد پہنچی۔ ابا کو آنے سے منع کر دیا تھا، اس کی تاکید کے مطابق انہوں نے ڈرائیور بھیج دیا تھا۔ سر درد، بخار اور بوجھل دل، وہ گولی لے کے سوئی تو ظہر کے قریب اٹھی۔ اتنا بڑا سرپرائز! فاطمہ نے جب اس کو بال سمیٹتے ہوئے لاؤنج میں آتے دیکھا تو مسکرا کر کہا۔ اس کی ملاقات اب ہو رہی تھی اپنی اماں سے۔ اماں! وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ سبین پریشان ہو گئی کہ اتنی اچانک حیا کیوں چلی آئی؟ اپنے بیٹے سے پوچھے نا۔ جہاں کو بتایا تھا اماں، وہ شاید بتانا بھول گئے ہیں۔ کچھ کھانے کو ہے؟ وہ نگاہیں چرا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ وہی سبحان جی سے پڑی ہر کام خود کرنے کی عادت۔ فاطمہ نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے واپس بٹھایا۔ آرام سے بیٹھو، نوربانہ کھانا لگا رہی ہے۔ پھر ذرا چونکی۔ تمہیں بخار ہے؟ نہیں، سفر کی وجہ سے کوئی تکان ہے۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ چھڑایا۔ پچھلی دفعہ جب وہ پاکستان آئی تھی نا، تب بھی اسے بخار تھا۔ تب اس نے استقلال اسٹریٹ میں ڈی جے کو کھویا تھا۔ اب بھی اسے بخار تھا، اور اس دفعہ شاید اس نے جہاں کو کھو دیا ہے، اسی جگہ استقلال اسٹریٹ میں، آزادی کی گلی، جس سے وہ کبھی اپنی زندگی میں آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ شام میں جب وہ عصر کی نماز پڑھ کر جائے نماز طے کر رہی تھی تو لاؤنج کی چوکھٹ پہ تایا فرقان نے ہولے سے دستک دی۔ وہ چونک کر مڑی اور مسکرا دی۔ ارے بھائی، یہ ترکی والے کہاں سے آ گئے؟ انہیں جیسے اس کا نماز کے انداز میں لیا گیا دوپٹہ بہت اچھا لگا تھا۔ بس ایگزامز ختم ہو گئے تھے، آخری مہینہ ترکی گھومنے کے لیے تھا۔ میں نے سوچا میں پاکستان چلی جاتی ہوں، پھر جولائی میں کلیئرنس کروانے چلی جاؤں گی۔ یہ تو بہت اچھا کیا۔ ابا کہاں ہیں تمہارے؟ کچھ کام تھا؟ پتہ نہیں، آفس میں ہوں گے، گھر پہ تو نہیں ہے۔ اچھا چلو میں کال کر لیتا ہوں۔ وہ جائے نماز رکھ کر ان کے ساتھ ہی چلی آئی تھی تاکہ سب سے مل لے۔ سائمہ تائی اپنی مخصوص مسکراتے انداز سے ملی۔ ارم کمرے میں تھی، اسے دیکھ کر ذرا حیران ہوئی۔ خیر اچھا کیا، اب کم از کم تم میری منگنی تو اٹینڈ کر لو گی نا۔ تمہاری منگنی؟ کب؟ 1-1.5 ہفتے تک۔ ان کے کچھ رشتہ دار باہر سے آئے ہوئے، ان کی روانگی سے پہلے ہی فنکشن ہوگا۔
ارم بہت ناخوش لگ رہی تھی اور وہ زیادہ دیر اس کے پاس بھی نہ بیٹھ سکی اور باہر آ گئی۔ سونیا کچن میں تھی، اسے فطری خوش اخلاقی انداز میں ملی، بیٹھنے کو کہا مگر وہ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ پاکستان و خاندان والے، وہی پرانی زندگی لوٹ آئی تھی۔ ترکی اور ترکی کے وہ 4 ماہ کسی سست رنگ بلبلے کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ اسٹڈی روم کی کھڑکی کے سامنے کھڑا وہ نیچے نظر آتی گلی کو دیکھ رہا تھا۔ پتھریلی سڑک پہ بگھی سیاحوں کو لے جا رہی تھی، ادلار کی سب سے شاہانہ سواری، مگر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کھلے دروازے سے عائشہ اندر آئی، اس کے ہاتھ میں پرچ پیاری تھی۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ اس نے اسٹڈی ٹیبل پر پیالی رکھی۔ عبدالرحمن، تمہاری کافی۔ عبدالرحمن نے ذرا گردن موڑ کر اسے دیکھا، عائشہ سے دیکھ رہی تھی، روئی رہی سبز آنکھیں اس کے دیکھنے پہ سے نگاہیں جھکا لی۔ اس کا مطلب تھا آنے سے مطلع کر چکی تھی اور وہ دکھی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ تعاون کرو گے۔ آنے کو ان کا بیٹا واپس مل رہا ہے، اس سے زیادہ بڑی خوشخبری میں انہیں نہیں دے سکتی تھی۔ تم اس ماں سے اس کے فیصلے میں تم نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور میں ان کا ساتھ دوں گی، میں ان کی خوشی ختم کر دوں، مگر میں جانتا ہوں میں تم جیسا نہیں کروں گی۔ عائشہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے اور بہارے کو وہیں رہنا ہے جہاں آنے کو رہنا ہے، اور اگر وہ ادلار نہیں آ سکتا اور یہ ضروری ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں تو میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ میں نے پیکنگ شروع کر دی ہے۔ کیا واقعی سب ایسا ہوگا جیسا تم کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی باہر جا کر وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا؟ ہاں، اور تم جانتی ہو میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ اب بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بہارے کو سمجھا دوں گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں کرے گا۔ ہم اتنی خاموشی سے ترکی سے چلے جائیں گے جتنی خاموشی سے تم چاہتے ہو۔ شور، کیا اب تم مجھے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ عائشہ سر ہلا کر پلٹ گئی تھی اور عبدالرحمن نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا تھا، پھر دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ کوریڈور کے سرے کے آخری حصے سے بھی غائب ہو گئی۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا، بہارے گل، کیا تم میرے میز کے نیچے سے نکلنا پسند کرو گی؟ اور اسٹڈی ٹیبل تلے بیٹھی کان لگا کر باتیں سنتی بہارے گل نے بے اختیار زبان دانتوں تلے دبائی۔ اللہ اللہ، وہ ہر بات کیوں پکڑی جاتی ہے؟ جب وہ دونوں باتیں کرتے تب وہ کتنی خاموشی سے دبے پاؤں آئی تھی اور میز تلے چھپ گئی تھی۔ زمین تک لٹکتے میز پوش نے چاروں اطراف سے میز کو ڈھانپا ہوا تھا، مگر پھر بھی عبدالرحمن کیسے جان گیا تھا؟ بہارے گل، وہ ذرا سختی سے بولا تو وہ رینگتی ہوئی باہر نکلی۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ معصومیت سے مسکراتے ہوئے کپڑے جھاڑتی لگی۔ کیا کر رہی تھی تم؟ کچھ بولو گی نہیں؟ بہارے نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ کیونکہ بہارے گل چپ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ عبدالرحمن سر جھٹک کر واپس کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ جیسے کچھ سوچ رہا تھا یا شاید پریشان تھا۔ میں ادھر بیٹھ جاؤں عبدالرحمن؟ اسے دھیرے سے سر ہلایا۔ وہ اس کی اسٹڈی ٹیبل کی ریوالونگ چیئر جس پہ عبدالرحمن کھڑا تھا اس پر بیٹھنے کا اشارہ کرتی۔ جب حیا ادھر تھی نا تو وہ یہیں بیٹھ کر اپنے پزل باکس پہ غور کیا کرتی تھی۔ وہ چونکا۔ وہ چلی گئی ہے۔ کہاں؟ اپنے ملک واپس۔ مگر کیوں؟ میرا نیکلس بھی نہیں خریدا، میں اسے فون کروں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور اب تم اس سے رابطہ نہیں رکھو گی، سمجھی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ بس کہہ دیا تو کہہ دیا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، پھر جیسے وہ ڈرتے ہوئے آہستگی سے بولی، ہم کہیں جا رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں سنا، میں تو بس دیکھ رہی تھی تمہاری میز نیچے سے کیسی لگتی ہے، بس تھوڑا سا خود ہی سنائی دیا۔ تمہارا خود ہی میں سمجھتا ہوں۔ اسے گھور کر واپس باہر دیکھنے لگا۔ بہارے کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا موڈ کس بات پہ خراب ہے۔ عبدالرحمن، بہارے میری بات غور سے سنو۔ بعض دفعہ انسان کو اپنا گھر، اپنا شہر، اپنا ملک سب چھوڑنا پڑتا ہے نا، قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں تم سے قربانی مانگ رہا ہوں، میں تمہارے انکل کو واپس لے آیا ہوں اور اب وہ تمہارے ساتھ رہیں گے، مگر اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ادلار میں نہیں رہ سکتا، اس لیے اس نے ایک دوسرے ملک میں تم سب کے رہنے کا انتظام کیا ہے۔ وہ ادھر ہی ہے اور تمہارے عائشے اور آنے کے لیے گھر سیٹ کروا رہا ہے۔ اسی ہفتے تم لوگ ادھر چلے جاؤ گے اور پلیز
نہ روگی، نہ شور کرو گی اور نہ ہی مجھے تنگ کرو گی. تم ادالار چھوڑ دو گی اور میرے خلاف جانے کی ضد نہیں کرو گی، سمجھی؟ یہ رہا تمہارا پاسپورٹ. بہار نے بےتیری سے اسے کھولا. اندر اس کی تصویر لگی تھی. ہم یہاں کیوں نہیں رہ سکتے؟ سوال نہیں کرو گی تم. سنا تم نے؟ اب بہار کا سر مزید جھک گیا تھا. وہ پسمردگی سے پاسپورٹ کے صفحے پلٹ رہی تھی. ایک جگہ وہ ٹھہر گئی. وہ نہ تو پاسپورٹ کے رنگ کو دیکھ رہی تھی نہ دوسری تفصیلات کو. وہ تو صرف 2 لفظوں کو پڑھ رہی تھی جو نمایاں تھے. حنا کریم. عبدالرحمن غلطی ہو گئی ہے. میرا نام تو حنا کریم نہیں ہے. یہ تو غلط لکھا ہے. اب سے یہی نام ہے تمہارا. اور ایک آخری بات، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. سفید محل، ادالار، ترکی، اپنا نام، شناخت، بہار گل، ہر چیز چھوڑ سکتی تھی مگر اس آخری بات نے تو اس کی سانسیں روک لی تھی. وہ ٹکر ٹکر عبدالرحمن کا چہرہ دیکھ رہی تھی. تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے؟ نہیں، اور تم کوئی رونا نہیں ڈالو گی. مگر تم ہمیں ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ تمہیں تو میری ضرورت ہے نا. او کم آن، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. بہارے کو اپنے اندر سے ایک آواز آئی جیسے مرمرہ کے پتھر میں پانی میں پتھر پھینکتے ہوئے آتی ہے، جیسے دل ٹوٹنے کی ہوتی ہے. آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کے رخسار پر گرنے لگے. عبدالرحمن کو اس کی ضرورت تھی. تبھی تو اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو بہارے سے جنازہ دے گی اور اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، چاہے پورا ترکی اسے چھوڑ دے. بہارے گلے سے کبھی نہیں چھوڑے گی. اس نے اپنی کمر سے بندے گلابی پرس کو کھولا اور پاسپورٹ اس میں ڈالا. پھر وہ کرسی سے اتری اور دبے پاؤں میز کے نیچے چلی گئی. چاروں طرف سے گرتے میز پوش نے پھر سے ڈھک لیا تھا. وہ لکڑی کی ٹانگ سے سر ٹکائے بیٹھی ہولے ہولے سے سکنے لگی تھی. وہ سب کچھ چھوڑ سکتی تھی مگر عبدالرحمن کو نہیں. پھر اب آنسو اس کی گردن سے پھسلتے ہوئے فراک کے کالر میں جذب ہو رہے تھے. اس نے دیکھنا چاہا کہ نیچے سے میز کیسی لگتی ہے مگر وہ اسے دھندلی دکھائی دے رہی تھی، بھیگی، آنسوؤں سے لدی. عبدالرحمن نے باہر نکلتے ہوئے جب آخری دفعہ گردن موڑ کر دیکھا تو بہارے اسے کرسی پہ سن سی بیٹھی بے آواز روتی دکھائی دی. وہ اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا تھا، سو تیزی سے باہر نکل گیا. پچھلے باغیچے میں وہ عائشہ کی ورک ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور یوں ہی آسمان کو دیکھنے لگا. اس کا اپنا دل بھی بہت دکھی تھا. ان دونوں بہنوں کو اس کی وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہے. اس نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ ان سب کا ذمہ دار وہی ہے. اس کی اور اس کے کاموں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے مگر پھر بھی وہ بے قصور تھا. بہارے سے سختی اور سرد مہری سے بات کر کے اس نے اپنے تئیں ان کی روانگی آسان بنانے کی کوشش کی تھی مگر یوں کرنے سے بہارے اس سے محبت کرنا چھوڑ دے اور پھر جلدی سے بھول جائے، یہ سب آسان نہیں ہوگا. مگر عائشہ سنبھال لے گی. اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے باغیچے میں بیٹھے دیکھ کر عائشہ نے بے اختیار سوچا کہ بہارے کو تو وہ سنبھال لے گی مگر خود کو کیسے سنبھالے گی؟ چند ماہ قبل اس کی اور عبدالرحمن کی شدید لڑائی کے بعد اسے علم ہو گیا تھا کہ جلد یا بدیر وہ عبدالرحمن سے الگ ہو جائیں گے. وہ ان کا کبھی نہیں تھا، وہ ان کے لیے بنا ہی نہیں تھا. وہ ایک غیر فطری زندگی گزار رہے تھے مگر اب وہ فطری طریقے پہ واپس آ جائیں گے. دادی، چچا، چھوٹی بہن، عائشہ کے 3 ساتھی، فیملی ممبرز، اصل زندگی، حقیقی گھر، مکمل فیملی. اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا بھیگا گوشہ صاف کیا اور الماری کی طرف بڑھ گئی. آنے صبح سے تیاری میں لگی تھی. وہ بہت خوش تھی، سو اس سے بھی اب تیاری مکمل کرنی تھی. رہی محبت تو وہ اچھی لڑکیوں کو ہو بھی جاتی ہے لیکن جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ وہ محبت مل نہیں سکتی تو وہ خاموش ہو جاتی ہیں. اچھی لڑکیاں خاموش ہو جاتی ہیں. دکھی دل کے ساتھ اس نے دراز سے اپنی قیمتی چیزیں نکالنی شروع کی اور وہ ان سب کو ایک جویلری باکس میں ڈال رہی تھی. سب سے اوپر اس نے اپنی انگلی میں سے انگوٹھی نکال کر رکھی تھی. یہ اسے عبدالرحمن نے اس کی سالگرہ پر تحفے میں دی تھی اور وہ اسے نہیں اتارتی تھی. جواب میں عبدالرحمن کو اپنی سالگرہ پہ کیا دیا تھا، اس نے اسے اپنی جویلری باکس کی سب سے آخری چھوٹی سی دراز کھولی. وہ خالی تھا. کبھی اس میں وہ شے ہوتی تھی جو اس نے عبدالرحمن کو دی تھی مگر اس پہ رحم آدمی نے اس کے تحفے کے ساتھ کیا کیا؟ عائشہ نے آزادگی سے سر جھٹکا. زندگی میں سب سے زیادہ خوف اسے اسی بات پہ آتا تھا کہ کہیں وہ جانتا تو نہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے.
مگر نہیں، وہ کبھی جان ہی نہیں سکتا۔ اس نے خود کو تسلی دی، وہ غلط تھی۔ زارا اس سے ملنے آئی تھی، اتنے عرصے میں زارا کو تو وہ جیسے بھول ہی گئی تھی۔ اب دونوں مل کر بیٹھی تو وہ ترکی کی باتیں لیے بیٹھی تھی، بس یہی وہ موضوع تھا جس پر وہ زارا سے بات کر سکتی تھی۔ بعض دفعہ دوست تو وہی ہوتے ہیں، مگر وقت انسان کو اتنا آگے لے جاتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے مدار سے ہی نکل جاتے ہیں۔ پھر کتنا ہی میل ملاقات رکھ لے، درمیانی فاصلہ ناقابل عبور بن جاتا ہے۔ وہ بھی زارا کے مدار سے نکل گئی تھی۔ اس کی دوستیں تو صرف عائشہ گل اور بہارے گل تھی نا، جن کو وہ بتا کر بھی نہیں آئی تھی۔ آج فون کیا تو عائشہ کا سیل فون آف جا رہا تھا، سو اس نے میل کر دی تھی اور ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ زارا گئی تو فاطمہ نے اسے بلایا، سائمہ تائی آئی ہیں، اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ شکر ہے بیٹا تم، ورنہ میں کیا کرتی، ارم کے سسرال والوں کی شاپنگ کرنی ہے، منگنی کے تحائف لینے ہیں، ارم کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تمہارا ٹیسٹ اچھا ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ تائی کی زبان میں جو حلاوت تھی نا، چکنائی بھری حلاوت، عائشہ، بہارے، حالے، معتصم، ڈی جے، یہ لوگ اس چکنائی سے کتنے دور تھے نا۔ شور تائی ماں، میں ذرا عبایا پہن لوں؟ فاطمہ چونک گئی، تم نے عبایا لیا ہے؟ جی اماں، ایک فرینڈ نے گفٹ کیا تھا، میں نے سوچا اب باہر جاتے ہوئے میں لے لیا کروں گی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے پاؤں کو چھوتے حریر کے عبایا میں سیاہ سٹول سلیقے سے چہرے کے گرد لپیٹے باہر آئی تو وہ دونوں پل بھر کو بڑی حیران ہوئی۔ یہ اچھا کیا تم نے، تم پہ اچھا بھی بہت لگ رہا ہے۔ فیشن بھی ہے آج کل عبایا کا، سائمہ تائی بول کر مسکرائی۔ ویسے تمہارے تایا ابا نے دیکھا تو بہت خوش ہوں گے۔ مجھے تایا ابا سے سرٹیفکیٹ تو نہیں چاہیے تائی اماں۔ ہاں عبایا تو اچھا ہے، مگر بہت سمپل نہیں ہے۔ فاطمہ ذرا متبزز سی ہوئی، چونکہ اس کے بایا سمپل تھا اور سوائے آستینوں کے سب اسٹونز کے جو اتنے مدھم تھے کہ توجہ نہ گھیرتے کوئی کام نہیں تھا، سو انہیں کلک رہا تھا۔ اور جب میں حج پہ گئی تھی تو کتنا کہتی رہی کہ تمہارے لیے عبایا لے آؤں، مگر تم نے انکار کر دیا۔ فاطمہ 3-4 سال پرانی بات دہرانے لگی اور اس لیے اصرار کرتی تھی کہ ان کی بھابھی جو ان کے ساتھ حج گئی تھی اپنی بیٹیوں کے لیے قیمتی اور کامدار عبایا لے کر رہی تھی۔ حیا نے صاف منع کر دیا تھا، سو عبایا کے بجائے اس کی کزنز کے برقعے اور روسی ملبوسات لگتے تھے۔ بس اب دل چاہ رہا تھا نا اماں، تم نے نقاب بھی شروع کر دیا ہے۔ سائمہ تائی کو اب واقعتاً جھٹکا لگا تھا۔ چلے تائی، وہ گاڑی کی چابی پرس سے نکالتے ہوئے بولی۔ چلو اچھا ہے، مگر دیکھتے ہیں تم کتنا عرصہ کرتی ہو۔ اس نے 2 دن ہی کرنا ہے، فاطمہ مسکرا کر بولی تھی۔ چلیں دیکھتے ہیں لیڈیز، وہ شانے اچکا کر کہتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ استنبول بلا شبہ ایک خوبصورت اور شاندار قسم کا شہر تھا، وہ مانتی تھی، مگر جو بھی ہو پاکستان پاکستان ہے، اپنے ملک کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ بہت عرصے بعد وہ آج اسلام آباد کی سڑکیں، درخت اور مارکیٹ دیکھ رہی تھی۔ تائی کو پورا F10 پھرا کر وہ دونوں شام ڈھلے واپس آئیں تو ابا اور تایا فرقان لانی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حیا شاپرز اٹھاتے ہوئے اندر چلی آئی تو تایا ذرا سیدھے ہوئے، انہیں لگا شاید کوئی مہمان ہے۔ میں ہوں تایا، اس نے سر کے پیچھے بندی پٹی اتار کر نقاب چہرے سے علیحدہ کیا تو وہ دونوں واقعتاً بہت حیران ہوئے۔ تم نے کب سے برقع لینا شروع کر دیا ہے؟ ترکی میں شروع کیا تھا بس، اور ایسے ہی شروع کر دیا۔ مگر سائمہ تائی کسی اور موڈ میں تھی، وہ وہیں کھڑے حیا کے برقعے کی تعریف کرنے لگے۔ ابا آپ مسکرا رہے تھے، انہیں کچھ خاص فرق نہیں پڑتا، البتہ تایا جان بہت خوش تھے۔ ہم آج حیا سے کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں تم کتنے دن بھی برقع پہنتی ہو۔ نہیں انشاءاللہ میری بیٹی اس پر قائم رہے گی۔ تایا کی بات پہ وہ پھیکا سا مسکرا دی اور اندر چلی گئی۔ برقع ہی تھا، اتنا کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر شاید وہ بھی حق بجانب تھے۔ وہ پہلے اس کے برعکس لباس پہنتی تھی، سو ان کی حیرانی جو تھی وہ بجا تھی۔ خیر جو بھی ہو، عبایا اتار کر لٹکانے کے بعد وہ ان سوچوں سے چھٹکارا پا چکی تھی۔ اب اسے وہ کام کرنا تھا جس کے لیے وہ سارا دن مارکیٹ میں مضطرب سی گھومتی رہی۔ کل اسے یاد ہی نہیں رہا تھکاوٹ میں، اور آج اسے موقع نہیں ملا، مگر اب مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کر کے بیڈ پہ رکھا اور پرس سے وہ مخملی ڈبی نکالی، اور جب بھی اسے کھولتی دل عجیب سا دھڑکتا۔ پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں۔ اس نے فلیش ڈرائیور کا پلگ لیپ ٹاپ میں لگایا، روشن اسکرین پہ ایک چوکھٹا ہو رہا۔ اس پہ ایک مختصر سا پیغام تھا جس کے لب لباب یہ تھا کہ اس فائل پہ پاس ورڈ ہے اور پاس ورڈ درج کرنے کے لیے ایک ہی کوشش کی جا سکتی ہے۔ صحیح پاس ورڈ درج کیا تو فائل کھل جائے گی، غلط کیا تو فائل خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یعنی وہ کبھی بھی نہیں جان سکے گی کہ اس میں کیا ہے۔
پیغام چند لمحوں بعد غائب ہو گیا۔ اب اسکرین پہ ایک خالی چوکٹا چمک رہا تھا جس میں 8 خانے بنے تھے، کسی 8 حرفی لفظ کے لیے یا کسی 8 ہندسوں کے عدد کے لیے۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ اسے ایک نئی پہیلی دیکھ کر بالکل بھی غصہ نہیں چڑھا۔ میجر احمد نے اسے چیلنج کیا تھا اور اب اسے چیلنج جیت کر دکھانا تھا۔ کہیں نہ کہیں سے تو اسے پاسورڈ معلوم کرنا تھا۔ مل جائے گا اسے پاسورڈ اور وہ اسے کھول بھی لے گی۔ اس نے فائل کو آگے پیچھے کر کے کھولنے کی کوشش کی مگر اس کا پروگرام خاصا پیچیدہ تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ویسے یہ عجیب بات نہیں تھی کہ اسے اس دفعہ احمد نے پہیلی دی، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا اور ورنہ وہ پہلی ہمیشہ ساتھ دیتا تھا۔ اب وہ پاسورڈ کیسے ڈھونڈے؟ خیر کوئی حل نکالتے ہیں۔ وہ پر امید تھی۔ ترکی سے واپس آنے کے بعد آج اس نے فون آن کیا، اپنی پرانی سم وہ نکلوا چکی تھی اور ابھی 2 ہی گھنٹے گزرے تھے کہ فون بجنے لگا۔ وہ جو لیپ ٹاپ پہ اپنی اور ڈی جے کی تصاویر دیکھ رہی تھی چونک کر سیدھی ہوئی اور جلتی بجھتی اسکرین پہ چمکتے الفاظ دیکھ کر ایک گہری سانس لی اور اس کی خبر مل گئی آپ کو میجر صاحب؟ مل تو گئی مگر میں کافی حیران ہوں، اب واپس کیوں آ گئی؟ حیرت ہے آپ کو پہلی بار پوری بات کا علم ہی نہیں ہوا؟ لگتا ہے آپ بہت غصے میں۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، پہلی بار اسے شدید احساس ہوا کہ وہ میجر احمد سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کی آواز کافی بوجھل ہے، اداس بھی ہے اور پریشان بھی ہے۔ اگر آپ وجہ نہیں بتائیں گی تو میں اصرار نہیں کروں گا، بس اتنا بتائیں کہ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ جی میں ٹھیک ہوں اور کچھ نہیں ہوا۔ اگر اسے نہیں معلوم تھا تو وہ خود اپنے شوہر کی کسی کمزوری سے اسے کیوں آگاہ کرے؟ اور بتاتی بھی تو کیا کہ عبد الرحمن کے ساتھ دیکھا تھا اس نے جہاں کو، اور وہ ان کی باتیں، ان ساری باتوں کو اثرے نو یاد کرتے ہوئے وہ ٹھہر سی گئی تھی۔ عبد الرحمن نے اسے ٹیکسٹ کر کے بلایا تھا۔ جب وہ پینٹری کی کھڑکی کے قریب پہنچی تو وہ وہاں پاشا کا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے اسے آتے دیکھ لیا، ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کے یہ سب کچھ کہہ رہا ہو کہ وہ بددل ہو جائے اور جہاں کو چھوڑ دے، ہو سکتا ہے اس نے حیا کو سیٹ اپ کیا۔ آخر اس نے جہاں کی کہانی بھی تو نہیں سنی تھی نا، اور ابھی پورا مہینہ حائل تھا اس کی اور جہاں کی ملاقات کو۔ تب تک وہ حیا، یہ جو فلیش ڈرائیو آپ کے پاس ہے نا، اس کا پاسورڈ ہے، اسے کھول کر کوئی اور پزل بھی نکلے گا کیا؟ نہیں، یہ آخری لاک ہے، پھر میری امانت آپ دیکھ لیں گے۔ اور اس کا پاسورڈ کیا ہے؟ وہ آپ جیسے ذہین خاتون کو چند منٹ میں ہی مل جائے گا۔ اچھا آپ طنز کر رہے ہیں؟ نہیں سچ کہہ رہا ہوں، بہت آسان ہے، مجھے یقین ہے آپ میرے پزل کا آخری ٹکڑا ابھی جوڑ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر مزید مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ آئندہ مجھے کال مت کیجیے گا، میں مزید آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ مگر اب تو آپ کے شوہر کو علم ہے نا، تو پھر مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے حیا۔ میں بغیر کسی ضرورت کے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی اور اب مجھے ضرورت نہیں رہی، اس لیے آئندہ میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کروں گی۔ خدا حافظ۔ کسی لمبی بحث سے بچنے کے لیے اس نے خود ہی کال کو بند کر دیا تھا۔ احمد نے دوبارہ فون کیا، اس نے نہیں اٹھایا اور اب اسے مزید احمد سے بات نہیں کرنی تھی۔ کل کوئی اونچ نیچ ہوگی تو سب سے پہلے اس کا حجاب بدنام ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس نے موبائل تکیے میں ڈال دیا اور احمد سے قطع تعلق کر کے اس کو کوئی افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں تھا اور وہ مطمئن تھی۔